اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفخ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 39 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کا، تمام مخلوقات کا جو رب ہے وہ ان پر کتنا مہربان ہے۔ ہمارے رب کی ہم پر مہربانی ہے، فرما رہا ہے کہ میں کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ برابر ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی کو بلا وجہ بغیر قصور کے سزا نہیں دیتا، کسی کے گناہ کا بدلہ کسی اور سے نہیں لیتا، کسی کے گناہ کو کسی اور پر نہیں ڈال دیتا، اور گناہوں کو معاف بھی فرمانے والے اپنی رحمت سے۔ پھر فرماتا ہے کہ میں نیکی کا، اگر تم نیکی کرو خالص ہو کر، تو میں اس سے اس کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ، کئی گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کرنے کی نیت ہی کرو، ابھی نیکی کرو نا، تو تمہیں اس نیکی کرنے پر، اس کی نیت کرنے پر بھی ثواب ہے۔ یعنی ابھی نیکی کی نہیں ہے، جیسے میں بیٹھی ہوں اس وقت، میں نے پرسوں، میں کہوں اس جمعۃ المبارک کو میں سورہ یاسین کی تلاوت اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر میں اس تلاوت کا اہتمام کرواؤں گی۔ ابھی جمعہ بہت دور ہے، تو جب سے نیت کی اسی لمحے سے اس کی نیکی ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہ جب تک ابھی نیکی کی نہیں ہے، ابھی آپ نے نیکی، ابھی ہم نے نیکی کی نہیں ہوتی، اور اللہ اجر دے دیتا ہے اور دینا شروع فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ اس وقت پکڑ نہیں فرماتا جب ہم نے نیت ہی کی ہو۔ رب فرماتا ہے کہ نیت کی، ابھی گناہ نہیں کیا، تو یہ اس کی رحمت ہے جو اس شخص کی پکڑ نہیں فرماتی۔ اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو مہلت بھی دی جاتی ہے، موت سے پہلے تک اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھا دینے پر قادر ہوں۔ ہاں، قرآن کریم اس بات پر بھی شہادت دیتا ہے کہ جو شخص نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی پر لگا دے، اس کے کسی طریقے سے دوسرے لوگ نیکی کی راہ پر چل پڑے، تو اس کو ان دوسرے لوگوں کی نیکی کا بھی اجر ہے۔ اور اسی طرح کوئی گناہ کی ابتدا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ پر لگا دیتا ہے اپنے ساتھ ساتھ، تو ان کے گناہوں کا وبال بھی اس پہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ بھی ہوگا، اور یہ بھی جو گناہ کروانے والا ہے، جس کی ابتدا کروانے والا ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا دیکھا جائے، غور کیا جائے اللہ کی آیات پر، اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے کہ جہاں جس بارگاہ میں، دنیا میں تو ہر کوئی ہر کسی پر ظلم کر سکتا ہے، آخرت میں کسی پر اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے اس کی آخرت میں اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی اور پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41۔ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تم ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اب اس آیت میں امت محمدی کی بھی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے،
اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نعت بیان کی گئی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ دیکھیے جو بروز قیامت میدان حشر ہوگا نا، اس میں اس طرح سے ہوگا کہ جو ہماری امت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، یہ اس وقت بھی اس کی فضیلت ہوگی، دنیا میں بھی ہے اور میدان حشر میں بھی ہوگی۔ اور حالت یہ ہوگی کہ جب تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کی موافق اور مخالفت کی بات کی، ہر بات کی گواہی دے رہے ہوں گے، یعنی میری امت کے کن لوگوں نے میری مخالفت کی اور کنہوں نے میرے موافق یعنی تیرے حکم سے میری پیروی کی جو تو نے مجھے احکامات کہے۔ تو جب وہ ان کی ہر بات کی گواہی دیں گے تو ان امتوں کے جو کفار ہیں وہ انبیاء کرام کی تبلیغ اور اپنی بدکاریوں سے انکار کر دیں گے، یعنی وہ جو کفار ہیں وہ کیا کہیں گے، ہم تک تو کوئی نصیحت پہنچانے والا آیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، مکریں گے، انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رب العالمین اس امت کو یہ فضیلت دیے ہوئے ہے کہ یہ امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، ان تمام انبیاء کرام نے اپنے تمام ماہ و سال، اپنی تمام عمر عبادت میں گزاری اور تبلیغ میں گزاری، اور جیسی تبلیغ تو نے ان کو کہی تھی ویسی انہوں نے فرمائی۔ تو اس وقت یعنی جب یہ امت گواہی دے گی کہ سارے نبی سچے ہیں، سارے انبیاء نے صحیح معنوں میں تبلیغ فرمائی، تو اس وقت کفار اعتراض کیا کریں گے؟ اعتراض یہ کریں گے تو یہ امت تو ہمارے زمانوں میں موجود ہی نہیں تھی، تو یہ بغیر دیکھے بھالے گواہی کیسے دے رہے ہیں، جبکہ گواہی تو موجود کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہماری امت، ہم تمام لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عرض کرے گی کہ اے اللہ عز و جل، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، ہم نے قرآن میں گزشتہ انبیاء کے جتنے بھی حالات و واقعات اپنے نبی سے سنے اور قرآن میں پڑھے، ہم نے احادیث میں پڑھا، ہم نے قرآن میں سیکھا، اس لیے ہم وہ تمام تر واقعات سنتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم سے سرکار نے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء نے تبلیغیں کی ہیں، امتوں نے سرکشی کی، امت کے بہت کم لوگ ایمان لاتے تھے، باقی تمام سرکش تھے۔ تو اس لیے ہم ان آیات پر ایمان لاتے ہوئے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء نے سچ بات فرمائی۔ پھر جو ہماری امت ہے، اس کی جو گواہی ہے، اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امت کی جو گواہی دے گی اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ میری امت نے سچ کہا، قرآن میں ہم نے ایسا ہی پڑھا۔ اور بالواسطہ آپ ان نبیوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان تمام انبیاء کرام نے بھی اس تبلیغ کو ویسا ہی کیا جیسا تو نے کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ والے منظر کی یہاں پر منظر کشائی کی گئی ہے کہ کیسا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو علم یہ اس آیت سے ہوا کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھ لیا کہ پچھلے تمام کے تمام انبیاء برحق تھے، امتوں نے سرکشی کی، ہم گواہی دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام پر، پچھلے انبیاء پر، ہم پر، پچھلی امتوں کی گواہی کیسے فرمائیں گے؟ اگر ہم کہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ انتقال فرما کے، اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر گواہ کا مطلب کیا ہے؟ حاضر موجود گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے آنکھوں سے حال دیکھا ہو، جس کو علم ہو۔ ہمیں پتہ ہے دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر جس کو علم ہوگا وہی گواہی دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حالوں سے، احوال سے باخبر ہیں، ان کو ہمارے حالات کی خبر ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں تو اس سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کو ہمیشہ راضی رکھیں۔ اللہ کے بعد بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جس سے ہم اپنے نبی کو کوئی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
وہ دن نہ دکھائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق نہ دے، ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 42، تو اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی جب نامہ اعمال سامنے ہاتھوں میں ہوگا اور محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اس دن ہر کافر جو دنیا میں انکار کرنے والا تھا اور ہر نافرمان جس نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو اللہ تعالیٰ کی دیگر انبیاء ان کی امتیں، وہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی، وہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہمیں یہاں پر زمین میں گاڑ دیا جائے، ہم اس عذاب سے بچ جائیں، ہمیں اس شرمندگی سے بچا لیا جائے۔ ہم عام طور پہ جملہ بولتے ہیں نا کہ اس وقت تو میں جس طرح زمین میں ہی گڑ گئی، اس سے ہماری مثال یہ ہوتی ہے کہ اس وقت تو میں بس میرا جرم پکڑا گیا اور مجھے بہت شرم آئی، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح بروز قیامت وہ تمنا کریں گے کہ ہائے ہمیں دوزخ سے بچا لیا جائے، عذاب سے بچا لیا جائے، یہی جو زمین جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جو جگہ ہے، یا وہ جہاں بھی موجود ہوں گے تمنا یہ کریں گے ہمیں مٹی کر دیا جائے، ہمیں زمین میں دفنا دیا جائے۔ وہ اپنی جو ہیں بدکاریاں چھپانے کی تو کوشش بہت کریں گے، تمنا بہت کریں گے، لیکن چھپا نہیں سکیں گے کیونکہ اللہ پر سب کچھ عیاں ہے اور اللہ تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 43، اب یہ جو آیت ہے یہ تب نازل ہوئی تھی جب کہ ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا حکم آیا گیا کہ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں۔ اچھا پہلے اتنا اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ عرب سے شراب مٹانا بہت بڑا کام تھا، کیونکہ صدیوں سے وہاں شراب عام ہے، رواج تھا، تو اس طرح اس کو آہستگی سے ختم کیا گیا، اس لیے دیگر مختلف احکامات قرآن کریم میں آئے۔ پہلے جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کہ اس میں منافع تو ہے لیکن منافع بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت آئی جس میں کہا گیا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، یعنی عام طور پہ جو پیتے تھے شراب تو ان کو اجازت تھی، لیکن فرمایا گیا کہ بھئی نماز کی حال۔ اس کے پیچھے شان نزول ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نا صحابہ کرام کے کھانے کی دعوت ہوئی، تو جس میں جو ہے وہ حسب دستور کھانے کے بعد جو ہے وہ شراب کا دور چلا، اور کیونکہ یہ حرام نہیں تھی، اس کی اجازت تھی، تو تمام مہمان جو بھی موجود تھے وہ تمام کے تمام نشہ میں چور ہو گئے۔ تو اس وقت نماز مغرب کا وقت قریب آیا، اور جو امام تھے جنہوں نے امامت کروائی وہ بھی چونکہ نشہ میں تھے، تو انہوں نے جب سورۃ الکافرون پڑھی تو فرمایا جاتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی کافروں سے فرما دیجئے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں نا، تو ہر آیت لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، تو جو امامت کروانے والے حضرت تھے انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح نشے کی حالت میں تھے تو چاروں جگہ جو ہے وہ لا چھوڑ دیا، لہٰذا اس طرح بول دیا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، یعنی اس طرح پڑھا کہ اعبد ما تعبدون کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اسی کی کرتے، مطلب بدل گیا نا کیونکہ لا نہیں پڑھا تھا۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بحالت نشہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور مسلمانوں میں جب یہ پابندی لگی نا تو اس کی وجہ سے ہی بہت حد تک جو ہے وہ شراب کا رواج کم ہو گیا تھا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیات تحریم شراب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، جس سے اسلام میں شراب جو ہے وہ مطلقاً جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا، ہم نے اتنی آیت کی اس چیزوں حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو تو پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آیت کے اسی سے میں فرمایا گیا کہ جس طرح گزشتہ ادوار میں بھی جب سفر کرتے تھے تو بعض اوقات پانی ختم ہو جاتا تھا، قریب کوئی کنواں نہیں ہوتا تھا، جب نماز فرض ہے لازم ہے تو یہ نہیں ہے ایکسکیوزز
کہ جی وضو نہیں تھا، غسل نہیں تھا تو ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ رب العالمین نے فرمایا اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یعنی تمہیں اگر بیماری کا اندیشہ ہے، موذی اس طرح کا مرض ہے کہ پانی لگنے سے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، یا تمہارے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے، یا بالکل بھی آپ پتہ بھی کروایا ارد گرد لیکن پھر بھی نہیں ملا، تو اس صورت میں بھی نماز مت چھوڑو، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی صورتیں یہاں اس آیت میں لکھی ہیں، فرمایا گیا نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ اگر غسل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اگر تم سے وضو نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں تم تیمم کرو۔ تیمم کیا ہوتا ہے؟ پاک مٹی لیجئے، ٹھیک ہے، اور پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو، طریقہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو پاک زمین کا حصہ ہے اس سے تیمم کرو اس طرح کہ ایک بار زمین کے حصہ پر دونوں ہاتھ ملا کر، ٹھیک ہے، اپنے منہ کا مسح کر لو، اور دوسری دفعہ پھر زمین پہ ایسے ایسے کر کے ہاتھ لگاؤ، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا ایک ضرب لگاؤ زمین پر اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی فرمایا یہ گیا کہ ایسی مجبوری میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے، یعنی وہ اللہ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، اس لیے وضو نہیں کیا، اور حق مجبوری تھی، برحق تھا بندہ، تو اس لیے اس نے تیمم کر لیا۔ تو اس آیت سے تیمم کرنا بھی ثابت ہے اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 44، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کے سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ وہ یہودی علماء تھے جو اپنے فائدے کے لیے تورات میں اور اسی طرح سے انجیل میں عیسائی علماء کرام اس طرح چینجنگز کر دیتے تھے اپنے فائدے کے لیے، تو رب العالمین ان کے بارے میں اس آیت میں ہمیں مطلع فرما رہا ہے۔ فرمایا گیا آیت نمبر 45 میں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یعنی انہوں نے جس طرح چینجنگز کی گزشتہ آیات میں، اور آج انہی کو دلائل بنا کر تمہارے دین کو جھوٹا کہتے ہیں، رب العالمین ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے۔ لہٰذا جب اللہ مدد پر ہو، اللہ ساتھ دے، تو اس چیز کی کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ کون کون ہمارے خلاف ہے۔ فرمایا گیا یہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں، آپ کو نہ سنایا جائے گا، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مڑوڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی اس طرح کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یعنی یہ یہودی جو ہیں وہ اس طرح سے، انہوں نے، جو منافقین تھے جو اس وقت مدینہ میں مسلمان خود کو پریٹینڈ کر کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو کہتے، یہ آگے سے جو صحابہ کرام ہیں وہ فرماتے راعینا، یعنی وہ اس طرح بولتے کہ اے رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیے، یعنی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے فرما دیجئے، ٹھیک ہے، ہم سے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی۔ تو یہ لوگ زبانیں مڑوڑ کر اس طرح الفاظ ادا کرتے کہ اس سے معنی ہی بدل جاتا اور خود دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ تو فرمایا گیا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ کہتے انظرنا، ہم پر نظر فرمائیے، حضور ہماری بات سنیں۔ قرآن بھی ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے، اپنے نبی سے کس طرح مخاطب ہونا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اشقالنا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ آیت نمبر 46 کی تفسیر سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے، ان آیات کی روشنی میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بہت ادب کرنے کی اس آیت میں تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 47، اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، اے اہل کتاب والو، یعنی اہل کتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اس سے مراد یہودی عیسائی ہیں
جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے لوگ ہیں، فرمایا گیا تمہارے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کرے جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ہفتے والوں سے مراد بھی سورۃ البقرہ میں یہ اسباق گزر چکے ہیں۔ اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا انکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے اس کا شکار کیا تو ان پر اللہ کا وبال آیا۔ تو فرمایا گیا اے اہل کتاب، گزشتہ قوموں کی طرح نہ ہو، بلکہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے تو بے شک اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اللہ اکبر! یعنی شرک کے سوا اللہ کوئی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اناؤنس فرمایا، بیان فرمایا کہ شرک کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک رکھے، اس وسوسے سے بھی پاک رکھے جس وسوسے کے دل میں اٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی شرک منسوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حالوں پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔